آپ کو بھی کافر کر دے گا، میں اس بچے کو مار رہا ہوں، آپ نے اس بچے کو مار دیا۔ تو اب یہاں سے کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ اب یہاں سے کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ اپنے ولیوں کو دلوں کے حالات پر خبر عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اپنے ولیوں کو اللہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ اب اگر ہم یہ کرامت بیان کرتے سرکار بغداد کی کہ جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، رجال الغیب آئے، بڑے بڑے اولیاء آئے، انہوں نے آپ کا قدم اٹھا کر اپنے سروں پر رکھا، چھوٹے اس وقت کم عمر تھے سرکار بغداد، ایک دن کے وہ سے پاک آپ کے نانا سے سب لے کر آپ کے قدم کو اٹھا کر آپ کے سر پہ اپنے سر پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دن آنے والا ہے یہ بچہ بغداد کے منبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا قدمی ہادی علی رکبتی کل ولی اللہ۔ تو بولو یہ ولیوں کو کیسے پتہ لگ گیا؟ میں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھ کہ ان کو کیسے پتہ لگا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کافر ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا یہ قرآن کی تعلیمات ہے، تو نے لوگوں کو غلط درس دیے بریلوی ہونے کے لیے جاننا ہونا ضروری ہے۔ نہیں، بریلوی ہونے کے لیے سنی ہونے کے لیے قرآن کی تعلیمات کو سمجھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے آگے چل کے کہا کہ ہم نے مارا ہے نا، اللہ ہماری برکت سے، مفسرین نے لکھا اللہ ہماری برکت سے ایک کو ایک ولی اللہ بچہ عطا فرمائے گا۔ ہاں میں نے کہا یہ قرآن کا جواب دے نا مولوی صاحب، کون دے گا قرآن کا جواب؟ تیرا بابا بھی نہیں دے سکتا۔ یہ جو گرفت لگائی ہے نا یہ احمد رضا خان کے ماننے والوں نے لگائی ہے اور یہ قرآن سے لگائی۔ بولو جی یہ ولیوں کے لیے ایسی بات سمجھ آئی؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب تھوڑا سا اگر تب تو نہیں ہوگے تم لوگ، سنی کا مسئلہ ہے، سنی کو قرآن سنا سنی پڑھا تب ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولا جی یہ ولیوں کے لیے وہ باتیں کرتے جو عقل میں نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ عقل میں آ رہی؟ اگر میں تمہیں قرآن میں سورہ بقرہ کہوں گے بیٹھ جا بیٹا، اگر تم سورہ بقرہ کہو گے تو میں تمہیں قرآن کو بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا، یہ کوئی سیٹ تم نے لکھوائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اگر تم سورہ بقرہ کہو گے تو وہاں تمہیں بابے دکھاؤں گا، سورہ آل عمران کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، سورہ نساء کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، سورہ مائدہ کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، سورہ انعام کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، سورہ اعراف کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، سورہ انفال کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، سورہ توبہ کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، ہود کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، یونس کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا، یوسف کہو گے وہاں بابے دکھاؤں گا۔ قرآن کی 114 صورتیں اٹھانا جا، ہر صورت میں تجھے بابے دکھاؤں گا۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ تمہیں پھر کبھی مل کر بیٹھو گے تو تمہیں بتائیں گے۔ قرآن کے ہر پارے کے اندر بابوں کا ذکر موجود ہے۔ تو کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ بابوں کا جہاں ہو رہا ہے اور کتابوں کا جہاں اور یہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کے ہر پارے کے اندر، ہر سورت کے اندر رب نے بابوں کا ذکر کیا ہے۔ مجھے بہت سنی سبحان اللہ۔ سرکار بغداد کے لیے اس طرح کی کرامات تو بیان کرتی تھی، تم کہتے جو بڑی بڑی ایسی باتیں کرتے جو عقل میں نہیں آتی۔ قرآن کے سینے کے اندر موجود ہے کہ ایک بابا ایسے بھی گزرے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں پوری کائنات کا، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا۔ کس نے؟ بولو کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جان چاہتے تھے ہوا چلتی تھی اور جان نہیں چاہتے تھے ہوا نہیں چلتی، جان چاہتے تھے ٹھنڈی ہوا چلتی، جان چاہتے تھے گرم ہوا چلتی، جان چاہتے تھے برف باری ہوتی، جان چاہتے تھے جو ہے معتدل ہوا چلتی، جان چاہتے تھے پتے ہلے تو پتے ہلتے تھے، جان چاہتے تھے پتے سوکھ جائے تو پتے سوکھتے تھے۔ انہیں یہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ بولا وہ کہاں میں نے کہا وہ تو جوگر پینٹ شرٹ والے جوگر سے باہر آ تو تجھے پتہ چلے نا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ فرماتا ہے میرا ایک نیک بندہ ایسا بھی تھا، میں نے خود اس کو اس کے دستے قدرت میں، اس کی حکومت میں، اس کے تصرف میں
میں نے پوری کائنات کی ہوا دے دی تھی، وہ جہاں چلتا تھا ہوا چلتی تھی۔ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن۔ ہم کہتے ہیں کہ جی غوث پاک جو ہے انہوں نے اپنے ایک مرید کو، وہ پریشانی میں تھا، اپنے ایک مرید کی مدد کر دی، بولا لو جیسے دیکھو یہ ایسی باتیں بڑے نہیں کرتے، یہ تو قرآن تو نہیں کرتا۔ میں نے کہا سورہ نمل پڑھ، میں جلدی جلدی آپ کے مسئلہ، ابھی تک قرآن پڑھ رہا ہوں نا۔ میں نے کہا سورہ نمل پڑھ، پارہ نمبر 19 آیت نمبر 48 پڑھ۔ بولا اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں وہ ہے جو تجھے تیرے پینٹ کوٹ والے نے نہیں بتایا، اس میں وہ ہے۔ بولا وہ کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہے، سامنے ایک بابا بیٹھا ہے، اللہ کا نبی کہتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 20 ہاتھ اس کی موٹائی، 2200 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ تخت پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے مجھے مدد چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ بولو جی غیر اللہ سے مدد مانگے وہ بریلوی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مجھے مدد چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بولو غیر اللہ سے مدد مانگے وہ بریلوی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے آیت نمبر 40 سے لے کے 48 تک پڑھ، سورہ نمل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں ورسز نمبر، ہم کہتے ہیں آیت نمبر۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ورسز چرچز ہمیں بھی ساری ڈرامے بازیاں آتی ہیں، نمبر ہم جانتے ہیں، میں انگلش میڈیم میں پڑھا ہاں، بس اب یہ ہو گیا کہ لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک نا سجڑتا گا رہے، بس اب یہ ہو۔ اب وہ کیا اللہ کا نبی بیٹھا وہ کہتا ہے مجھے مدد چاہیے اور عقل میں نہ آنے والی چاہیے۔ 2200 کلومیٹر پر ایک تخت رکھا ہوا اتنا بھاری، اور مجھے وہ چاہیے۔ ایک جن کھڑا ہوتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ آپ یہاں سے اٹھیں گے، اس کے اٹھنے آپ کے اٹھنے سے پہلے میں مسئلہ کر دوں گا آپ کا۔ وہ نشست جو آپ کی یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس